الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ کی دوسری سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 49 کی تفسیر کے تعلق سے بہت سی باتیں میں نے عرض کی ہے، اور بھی کچھ باقی ہے وہ بھی عرض کر رہا ہوں. دل کے کانوں سے سماعت فرمائیں، یاد رکھنے کی کوشش کریں. ہمارے نبیوں کی، ہماری تاریخ، ہماری جو اصل ہے وہ ساری باتیں ہیں، تو اس کے بارے میں جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے. آج ٹی وی سیریلس کے ذریعے پتہ نہیں مہابھارت، رامائن، کیا کچھ ہمارے بچوں کو ذہن میں پہنچایا جا رہا ہے. ہم بڑے بھی دیکھ رہے ہیں، بچے کے ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں اپنی ہی چیزوں سے غافل کیا جا رہا ہے. تو ہو سکے تو اپنے بچوں تک بھی یہ پہنچائے کہ وہ بھی سن کر کچھ سمجھ سکے، جانیں ہماری تاریخ کے بارے میں کیا کچھ ہے. اور یہ جو کچھ میں بتا رہا ہوں یہ مستند باتیں، یہ یہاں وہاں کی جو غیر معتبر روایات ہوتی ہیں وہاں سے نہیں بتا رہا ہوں، یہ مستند کتابوں سے بتاتا ہوں. بہت سی جو غیر معتبر باتیں مشہور ہیں انبیاء کے بارے میں، وہ سب میں انشاءاللہ جتنی کوشش ہوگی ان سب کا ذکر نہیں کرنا ہے، بالکل معتبر روایات ہی بیان کرنا ہے انشاءاللہ. تو ضرور سنیں، دوسروں کو بھی پہنچائیں، سناتے رہیں، اور چینل سبسکرائب کریں. اللہ اجر جزیل عطا فرمائے. 400 کے قریب یہ 399 ہو چکے تھے اب تک، ہو سکتا ہے آگے ہو گئے ہوں. اس کا یہ ویڈیو آ رہا ہے. اللہ اس چینل کو اور ہماری کوششوں کو قبول کرے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اب جو میں نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دریا ہے نیل میں چھوڑا، ساتھ ہی ساتھ آپ کی بہن جو تھی جیسے جیسے صندوق بہہ رہا تھا، بہن کنارے کنارے کہاں تک جاتا ہے دیکھتی، جہاں تک دیکھ سکتی دیکھتی. اب وہاں اللہ کی حکمت اللہ یہ کس کی چلتی ہے. اب بادشاہ تھا فرعون، تو اس نے اپنے لیے ایک گارڈن بنایا تھا، باغیچہ، پیاری خوشبودار بیٹھنے کی جگہ. تو صرف اتنا ہی نہیں، اس نے جو نہر دریا جائے تو اس میں سے کاٹ کر کے نہر بنا، باغیچے میں گارڈن میں نہر بھی بہتی، پورا پانی کا ایک تھوڑا سا راستہ بنا دیا تو نہر بھی وہاں پہ بنا دیا، دریا سے پانی بھی بہتا میٹھا، بالکل یعنی ایک دم عیش و آسائش کا سامان بنا دیا. ایک دن جاتا بھی تھا، ہمیشہ جاتا ہی ہوگا. حضرت آسیہ ہم نے بتایا فرعون کی بیوی تھی، لیکن اللہ نے انہیں محفوظ رکھا، ایمان والی تھی. آئے ان کا ذکر آگے آگے. تو باغیچے میں فرعون اور حضرت آسیہ تھی، کچھ پہرے دار سپاہی بھی تھے، خاص باڈی گارڈ وغیرہ. اور وہاں پر یہ اللہ کی کرنے کے صندوق جو وہاں پر دریا میں ڈالا گیا، وہ بہتے ہوئے اسی جو نہر نکالی تھی اس دریا سے، وہی راستے پر آ گیا. اللہ کا حکم، اور بہتے ہوئے نہر سے ہوتے ہوئے باغیچے میں گارڈن میں آ گئے. فرعون نے تمام گارڈ کو دیکھو کیا آ گیا بہتا صندوق ایسا باکس سے پورا. گارڈ فوراً گئے اور پانی میں سے نکال کر کے صندوق کو باہر لایا. فرعون حضرت آسیہ کے ساتھ قریب میں کھولو. جب کھولا ہے تو اندر اور نہیں، بڑا ہی خوبصورت سا نورانی چہرہ والا ایک بچہ موجود. فرعون نے تلوار نکالی، مارو یہی ہے وہ، اسی کے لیے سب کو مارا ہے، یہی ہے وہ. حضرت آسیہ نے روک دیا. وہ تو اللہ والی تو تھی ہی، اتنا پیارا جب نورانی چہرہ دیکھا تو بالکل آپ پر عاشق ہو گئی، محبت دل میں آ گئی. ارے فرعون کیا کر رہا ہوں، کیا کر رہا؟ 12,000 بچے تو نے قتل کر دی،
صرف ایک خواب کی بنا پر. اب تجھے پکا پتہ ہے کہ یہ وہی ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے وہ کہیں اور ہو. کتنا پیارا بچہ, یہ کیا تیری حکومت گرائے گا؟ اس کو میرے لیے چھوڑ, جب مجھے اولاد نہیں ہے اس کو رہنے دے, اس کو معاف کر دے, اس کو میں پال دوں, میرے لیے چھوڑ دے. بہت اپنی منتیں کی. اللہ کو بچانا تھا, فرعون بھی پسیج گیا. ٹھیک ہے چلو اس کو ہمارے پاس رکھو, ہو سکتا ہے یہ نہ ہو. اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام جسے فرعون نے قتل کرنا تھا, اللہ نے اسی فرعون سے بچا کر اسی فرعون کے گھر میں آپ کو پہنچا دیا. وہیں آپ کی پرورش ہے, اللہ کی پرورش ہو رہی وہاں ہو رہی. اللہ دیکھیے ایسا رہو, ایسے اس میں اس کی حکمت ہوگا کہ کسی کے نیچے. ہم بس سوچتے رہ جاتے ہیں, اور جب وہ کرنے پر آتا ہے تو ایسے اسباب بناتا ہے کہ ہماری سوچ سے پرے ہوتے ہیں. تو اسی لیے اوپر عمری علاقہ میرے سارے کام اللہ پر چھوڑ. جب یہ پکا ہو جائے نا, ایسا ایمان اللہ ہم سب کو عطا کرے, مجھے بھی عطا کرے. اللہ جو کرے گا بہتر ہی کرے گا. تب دیکھیے زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے. ہم اپنی کوششوں میں لگ جاتے ہیں اور اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہوتے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ جو کرتا ہے مجھ سے خوش نہیں ہوتا, ہم خوش نہیں. یہ ہے میں ہی کیوں, میرے ساتھ ہی کیوں, کیا خالی میں ہی بچا تھا پوری دنیا میں. باتیں کر اللہ ہمیں محفوظ فرمائے, اس کی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اب جو ہے یہ صندوق جو ہے یہ فرعون کے باغی جو پہنچ گیا. بہن پیچھے پیچھے کنارے کنارے چل رہی تھی. انہوں نے دیکھا کہ یہ تو دریا سے ہو کر کے نہر سے فرعون کے پاس پہنچ گیا. فوراً پلٹی مار گیا, اماں یہ تو اور سیدھا فرعون کے پاس ہی پہنچ گیا ہے, ہمارے بھائی تو وہیں پہنچ گئے, جس سے بچانا تھا وہیں پہنچ گیا. ارے ماں اور گھبرا لی. اللہ نے سکون والے اطمینان والی سمجھیے کہ ان پر سکون نازل کرنا ہے کہ فکر مت کر, تیرے پاس واپس آئے گا, ہم پہنچائیں گے واپس. بالکل ماں کو وہاں اطمینان. اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے 40 دن کے فرعون کے گھر میں اب بچہ ہے. بچے کی پرورش کے لیے دودھ چاہیے ماں. اور بادشاہ کا فرعون اعلان کر دیا, تمام دائیوں کو بلاؤ, دیکھو کس کا دودھ پیتے, اچھی لو, پاکیزہ ہو. حضرت آسیہ نے بھی سب کو بلا لیا. اللہ کی کرنی, موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نوش ہی نہیں فرما. دائیاں آ رہی ہیں اور لوٹ جا رہی ہیں, پریشان ہو گئے. ایسے تو اس کی پرورش ہی نہیں ہو پائے گی. وہاں پر بہن موجود تھی مری. انہوں نے کہا کہ میں جانتی ہوں ایک دائی بہت پاکیزہ, بہت پاک صاف رہتی ہے, بہت اچھی ہے, میں جانتی ہوں شاید اس کا دودھ یہ پی لے. حضرت آسیہ کا فوراً بلاؤ, لے کر آؤ. حضرت مریم جو ہے جناب عیس کے پاس پہنچی. اچھا یہ مریم موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا ذکر ہو رہا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نہیں, سمجھ لیجیے وہ الگ. ماں کے پاس ہے, جلدی چلو, اچھی طریقے سے کپڑا وغیرہ پہنو, چلو تمہارا بچہ تمہیں ملنے والا ہے. ماں جلدی چلے خوش, اور بچے کو دیکھا تو ایک دم ممتا امڈ پڑی, لیکن کنٹرول. اور دودھ آپ نے پیش کیا. موسیٰ علیہ السلام نے ماں کا دودھ پینا شروع کیا, پیار کیا, وہاں پر خوش ہو گئے. اب جو پریشانی تھی کہ کیسے پرورش ہوگی, ٹھیک ہے اب تم ایک کام کرو, روزانہ آنا انہیں دودھ پلانا, روزانہ ایک اشرفی تم کو اجرت میں دی جائے گی, یعنی سونے کا سکہ روز ایک ملے گا, روز آنا. اب یہاں پر ماں آتی نہیں, دودھ پلاتی رہی, روزانہ یہ ہوتا رہا. 2-2.5 سال کا جو وقت رہتا ہے دودھ پینے کا, اس وقت کچھ اور ہوگا 2-3 سال کا دودھ ملا برابر. دیکھیے اللہ کی حکمت ہے کہ جس ماں نے بچے کو بچانے کے لیے دور کر دیا تھا, اللہ نے اسی ماں کی گود میں اسی بچے کو رکھا.
उसी का दूध पीकर, और अपने ही दुश्मन के घर में पड़े हुए। सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह की शान है। अब जब वक्त पूरा हुआ दूध पिलाने का, तो आपकी वालिदा को काफ़ी सारा इनाम, सोना, कच्चरों पे भर भर के सोने, कीमती कपड़े, ऊँट बैल, बहुत कुछ सब कुछ दे करके रवाना किया गया। या उजरत, ये इनाम फिर उनकी तरफ। हालांकि माँ थी, आपको उजरत नहीं देना, कोई एतराज़ कर सकते हैं, भाई जब क्यों माँ थी दूध पिलाए, माँ का तो फर्ज दूध पिलाना जरूरी, तो उजरत कोई बहुत सी जो आते हैं। सबसे बड़ी तो ये कि अगर नहीं लेती तो फिर उनके साथ जालिम बादशाह फ़ौरन कत्ल किया, मैं दे रहा हूँ तेरे को नहीं चाहिए, चलो पहुँचा उसको कत्ल ही कर देता। तो वो भी डर था।